سب سے پہلے تو سر آپ بڑے کرٹک رہے ہیں بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نواز کی پنجاب حکومت کے، اور گزشتہ چند عرصے سے تو آپ خیر وفاق کے بھی بڑے کرٹک ہیں۔ ابھی کل کی جو ملاقات تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے وفد کی پرائم منسٹر سے، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اب چیزیں تھوڑا سا مطلب بہتر رخ کی طرف چلیں گی دونوں پارٹیز کے درمیان؟ دیکھیے جی، پیپلز پارٹی ہمیشہ مذاکرات پہ اور بات چیت پہ یقین رکھتی ہے، اور یہی مشورہ ہمارا ہمیشہ پی ٹی آئی کو بھی تھا۔ یقیناً بات چیت سے مسئلے کا حل نکلتا ہے۔ پنجاب کی سطح پہ پہلے ہماری کمیٹی بنی تھی دونوں پارٹیوں کے بیچ میں، وہ 2 اجلاس ہوئے، اور وہ اجلاس ابھی مزید چلنے تھے تو یہ 6 نہروں کا شوشہ چھوڑ دیا۔ آپ مجھے بتا دو کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے ہائیسٹ فورم پہ صدر پاکستان اس کو ایشو کو ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ آج میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ ہماری موت اور زندگی کا سوال ہے سندھ کے عوام کا۔ آپ سرسبز سندھ کو بنجر بنانے پہ تلے ہوئے، اور آپ بنجر زمین پنجاب کی، جنوبی پنجاب کی، اس کو سرسبز کرا۔ اچھی بات ہے، پورا پاکستان سرسبز ہونا چاہیے، مگر کسی کا گلا کاٹ کے کسی جادو ٹونے کے ذریعے، وہ کہتے ہیں نا بچے کو ذبح کرتے ہیں، تو آپ سندھ کو ذبح کر کے چولستان کو سرسبز بنانا چاہتے ہو، تو یہ کون سی انسانیت ہے اور یہ کون سی سندھ دوستی کا ثبوت ہے جو آپ دے رہے ہو؟ نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کل کی ملاقات کے بعد جو وزیر اعظم نے یقین دہانی کروائی ہے کہ یہ نہروں کے معاملے کو بھی خوش اسلوبی سے حل کیا جائے گا، یعنی کہیں نہ کہیں انڈیکیشن یہ ہے کہ نہریں بنیں گی ضرور لیکن پیپلز پارٹی کو اس میں آن بورڈ لیا جائے گا، یا جو ان کے تحفظات ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا، یہ اس کے ساتھ پیپلز پارٹی چل سکتی ہے پھر حکومت؟ دیکھیں مجھے ایک بات بتاؤ، جب بلاول بھٹو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے عوام کی موت اور زندگی کا سوال ہے، جی ہمارا سروائیول کا سوال ہے، میں بھی سندھ سے ہوں، سندھ نے مجھے عزت کی ہے، پارلیمنٹ پچھلی پارلیمنٹ میں بھیجا ہے، تو ہم سندھ کے ساتھ غداری تو نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ سندھ کے عوام کی وجہ سے ہم حکومت میں ہیں، سندھ کے عوام کی وجہ سے ہم 4تھی مرتبہ سندھ حکومت میں ہیں۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ سندھ کی زمین بنجر ہوتے ہوئے اور ہم حکمرانی کریں گے، ایسا تو سوال ہی پیدا نہیں۔ ہاں یقیناً ہم اس بات کی دوبارہ میں کہوں گا کہ مذاکرات سے یا بات چیت سے مسئلے کی حل اگر ہو تو یقیناً، لیکن میں آپ کو ایک سلیس اردو میں ایک بات سمجھانے کی کوشش کروں گا عام عوام کو۔ پنجاب کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے حصے کا پانی دے رہے ہیں، تو مثال کے طور پہ دریا سندھ میں 10 ڈرم پانی آ رہا ہے، 10 میں سے 5 پنجاب لے رہے، 5 سندھ بلوچستان کو۔ اب اگر اوپر سے 10 ڈرم پانی نہیں آ رہا ہے، وہاں 6 ڈرم آ رہا ہے یا 7 ڈرم آ رہا ہے، تو پنجاب کو 5 کیسے ملیں گے؟ تو جب پنجاب کو 5 ملیں گے تو سندھ اور بلوچستان میں کیا 1 ڈرم ملے گا؟ تو یہ ان کی جو غلط فہمی ہے یا ان کی جو کیلکولیشن ہے یا یہ جو عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پنجاب حکومت، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک ناجائز ہے۔ اور دوسرا سوال میں یہ کر رہا ہوں کہ پنجاب حکومت نے 12 لاکھ ایکڑ جن لوگوں کو الاٹ کیے ہیں، وہ کیا میرٹ تک کون لوگ تھے، اس میں صافی حضرات بھی تھے کہ نہیں تھے، اور اس کے لیے کیا میرٹ تھے؟ ہو سکتا ہے میں اور آپ بھی 5-10 ایکڑ زمین کے لیے اپلائی کر لیتے، تو یہ 12 لاکھ ایکڑ کن من پسند اشخاص کو دیے، ان کی جو لسٹ ہے اس کو بھی منظر عام پہ تو آنا چاہیے، اور اس کا میرٹ بھی بتانا چاہیے کہ بابا ہم نے یہ اشتہار دیے 12 لاکھ لوگوں کو، ورنہ میں اور آپ بھی اپلائی کر لیتے 5-10 ایکڑ کے لیے۔ اچھا، مجھے آخر میں یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم نے حذیفہ رحمان صاحب سے گفتگو کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب میں اپروچ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یا تو وفاق میں کابینہ میں شامل ہو، پھر شاید ان کو کمفرٹیبل کیا جائے گا پنجاب میں، یا ملتان اور ڈیرہ غازی خان بیلٹ میں جو بیوروکریسی کو لے کر وہ چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے لوگ اپوائنٹ کیا جائے، ہمیں کمفرٹیبل کیا جائے، تو پھر ان کے وہاں پہ کنسرنس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، اور ادروائز سینیریو میں سندھ میں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کو سپیس اس طرح کی دے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان ٹرمز کے اوپر پیپلز پارٹی اگری ہو سکتی ہے اور رضامند ہو کے حکومت کے ساتھ چل سکتی؟ یہ تو سیدھے سیدھا بلیک میلنگ ہے میرے بھائی۔ آپ مجھے کابینہ میں شامل کر رہے ہو، جب آپ کابینہ میں میں نہیں بھی ہوں تو آپ کی یہ ہون پٹان کا فیصلے ہے، جب میں شامل ہوں تب تو میں برابر کے جرم میں شریک ہوں گا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کا شرط یہ کہ وفاق میں شامل ہو تو پنجاب میں سپیس دیا جائے گا، تو بھائی آپ نے جو تحریر معاہدہ کی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ پنجاب کی سطح پہ، اس کا کیا ہے؟ آپ نے تحریر معاہدہ میں یہ لکھا تھا کہ وفاق میں شامل ہوں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کہہ رہے سندھ میں تو آپ کا ایک ایم این اے بھی نہیں ہے۔ شہباز شریف تو پکنک منانے یہاں آتے ہیں کراچی میں، میرا اور شہباز شریف صاحب کا اور مخبر خاص مصطفیٰ کمال جس وقت بیٹھا ہوا ہے ان کا حلقہ ایک ہے کہ KF5 منصوبہ بنا تھا خورشید شاہ صاحب کی وزارت میں،
शहबाज शरीफ साहब ने ऐन टाइम पे इनकार कर दिया है। पिकनिक मनाने तो कराची आते हो, कराची को 1 टका देने को तैयार नहीं है। K4 मनसूबा 25 साल से इल्तवा का शिकार है। वफाकी हुकूमत जितने भी गुजरे हैं उन्होंने अपने हिस्से का शेयर नहीं दिया है। आप मुझे बता दें कि ऐसी सूरत हाल में आप कराची ग्रीन बस आपने शुरू की है, फिर आपका दौर खत्म हो गया, फिर पीटीआई के 3 साढ़े 3 दौर खत्म हो गए, वो ग्रीन बस अभी तक चल नहीं सका। पूरे सिंध में एक मोटरवे नहीं है, पूरे बलूचिस्तान में एक मोटरवे नहीं है। आपके मुल्तान के 2-2 मोटरवे लगते हैं, आपके पंजाब में मोटरवे 11 महीने के अंदर बनते हैं, आपका इस्लामाबाद में अंडरपास 90 दिन के अंदर बनता है। सिंध में मोटरवे है तो पता नहीं किस जादू की वजह से वो रुका हुआ है, और अगर रुका हुआ है तो आपके अदारे हैं, एनएचए आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। फांसी लटकाओ जिसने कोई हरकत की है या जो आप इल्जाम लगाएंगे। ठीक हो गया सवाल कादिर ये साहब, कि मेरे पास आपके सिंध दोस्ती का तो पता चल गया। ठीक हो गया, मेरे पास वक्त कम है, मुझे मुख्तसरन बताइएगा कि इन केस हुकूमत ये कहती है कि ठीक है आप लोग पंजाब में कंफर्टेबल होना चाहते हैं, आप वफाक में हमें ज्वाइन करें, पीपल्स पार्टी इस ऑप्शन को कंसिडर करेगी या नहीं करेगी? मैं नहीं समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी करेगी, इस वजह से कि हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पहले ही फैसला दे चुकी है। और मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि इस तरह ऊन पठान छे नेहरू वाली या पोर्ट अथॉरिटी की जैसे फैसले अगर आप कर रहे हो हमारी गैर मौजूदगी में, जब हम मौजूद होंगे तब तो हम जुर्म में बराबर के शुरू होंगे। तो मुझे नहीं समझ नहीं पता कि इसमें शामिल होंगे हम। बिल्कुल ठीक हो गया।